بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام انتظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا جوس بہت مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ طاقتور دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں۔ ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں ایک مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض لوگ اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک واک کیا کریں، اس سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب بھی تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا جسم بیمار، دل سخت ہو جائے گا۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے گردے ہمیشہ کے لیے صاف رہتے ہیں۔ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔
مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، مالٹے کا استعمال کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے، زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو، وہ نیم کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان میں جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پر لوگ پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریض میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھے کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ جنگی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنے کے لیے ادرک والے پانی چھڑک دیں، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں انہیں شوگر کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔
بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر، گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے لیکن زردی نہ جمے۔ جس لڑکی کی ماں کھانا اچھا بناتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے 6 فائدے۔ اس سے آپ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے آپ درجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی۔ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماری جنم لیتی ہے۔ بینگن اور مٹر کھانے سے جلد نرم ہوتی ہے۔ لوکی کا سالن کھاؤ، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ زیادہ بحث عقل میں کمی کرتی ہے۔ زیادہ چپ رہنے سے آپ کی عقل حاضر ہوا اضافہ ہوگا۔ پیپل کا پتا منہ میں رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کی اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جائے گی۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض دور ہوگی، موٹاپا دور ہوگا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ایلوویرا جیل 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی لو، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد، ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگاؤ، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہوگی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جوا کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کرو، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا لو، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل لو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھا لو، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیمبو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا، نظر بھی تیز ہوگی۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ سوچا کریں ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے، مثانے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھانے سے کینسر سے بچے رہو گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت مکھن کو اپنی زبان پر لگاؤ، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ روزانہ منہ میں 1 سبز الائچی رکھنے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوں ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ کبھی مہمانوں کو اندھیرے میں مت بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جگر کی بیماری میں انسان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت کو دور کرنے کے لیے کھیرے کو روزانہ استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ شریف پڑھ لینا برکت کا باعث ہے۔ سورۃ فلق خطرات سے بچاتی ہے۔ سورۃ مزمل آخرت میں خوش رکھے گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت میں کمی آتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں، اس سے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بدن سے بدبو آئے تو گلاب کے عرق پانی میں ڈال کر نہایا کرو۔ بغلوں سے بدبو آئے، لیمبو کا چھلکا مسل دو۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ ضرور استعمال کیا کریں۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں کھائیں: چنے، کھجور اور گوشت کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کیا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو انہیں چاہیے روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں، یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔
جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو ان کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ غم میں رہتے ہیں۔ کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں، یہ پانی پی لیں۔ چند دنوں میں گھٹنوں کا درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنے سے منہ کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں، روزانہ صبح کے کھانے میں کھیرا ضرور کھائیں۔ اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ سیب کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بھورے رنگ کا پہانہ آئے تو کھانا ہضم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری لگ جائے، مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شوگر سے بچنا ہے، کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، اس سے بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے، سمجھ لو نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ زہریلی چیزیں حلق میں چلی جائے، فوراً نمک کھا لو، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوج آ جائے، ایلو ویرا بدن کی جلد پر لگاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ دہی میں 3 تولہ روغن سرسوں ملا کر مرہم سا بنائیں، پھر خارش والی جگہ پر لگائیں، 1.5 گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل رات کے وقت کیا کریں۔ شہد 20 ملی لیٹر 10 ملی لیٹر پانی میں ملا کر صبح شام استعمال کریں، کچھ عرصے میں بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، رات کو 3 کھجور، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں، صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار لیں اور اس کو گرائنڈ کر کے پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں کا خزانہ ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے، جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الیچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔